معزز ناظرین، سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج پیش خدمت ہے ایسی قابل توجہ ویڈیو جس میں آپ کو 10 ذی الحجہ اور 10 محرم الاحرام کی عظیم قربانی اور عظیم شہادت کے بارے میں آگاہ کریں گے، لہٰذا ان معلومات سے آگاہ ہونے کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک گولڈن سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ اسلام کا آخری مہینہ اور پہلا مہینہ دونوں لازوال قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جنہیں اسلامی مہینوں کے نام تک نہیں آتے، تو انہیں پہلا اور آخری مہینہ کہاں یاد رہتا ہوگا۔ اسی لیے میرا فرض ہے کہ میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ اسلام کا آخری مہینہ یعنی ذی الحجہ اور پہلا مہینہ محرم دونوں مہینے ہمیں قربانی کی یاد دلاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی قربانی 10 ذی الحجہ کو اور محرم کی قربانی 10 محرم کو۔ ذی الحجہ میں بھی نبی کا لال اور محرم میں بھی نبی کا لال۔ ذی الحجہ میں ذبح عظیم اور محرم میں شہادت عظیم۔ ایک نے خواب نبھایا، ایک نے وعدہ نبھایا۔ ذی الحجہ صبر کی ابتدا اور محرم صبر کی انتہا۔ ایک کعبہ بنانے والا اور ایک کعبہ بچانے والا۔ آخری مہینہ اگر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یاد دلواتا ہے تو محرم ہمیں اسلام بچانے والوں کی یاد سے غافل نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اگر ہم اللہ پاک کی کھل کر عبادت کر رہے ہیں اور مسلمان پیدا ہوئے تو سب آل رسول کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ محرم میں اہل بیت نے قربان ہو کے اسلام بچایا تھا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر جس نے سپرد خدا کر دیا۔ کربلا کا دل خراش واقعہ 10 محرم الحرام 10 اکتوبر 680 عیسوی کو پیش آیا۔ 6 ماہ کے علی اصغر کو گلے میں تیر مار کر شہید کر دیا گیا۔ حالانکہ 6 ماہ کا بچہ شیرخوار ہوتا ہے، اسے نہ دنیا کا پتہ ہوتا ہے نہ دنیا کی لڑائی سے کوئی غرض ہوتی ہے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی اور اپنے خاندان کی جان بچانی ہوتی تو یزید کے آگے ہتھیار ڈال دیتے، مگر میرے پیارے نبی کے خاندان نے اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنے کا سوچا تک نہیں۔ اس وجہ سے قرآن پڑھتے رہے، اللہ کا ورد کرتے رہے، چاہے سر قلم کیوں نہ ہو گیا۔ اس حوالے سے ایک اور شعر یاد آتا ہے، سر کٹ گیا بدن سے تلاوت نہیں رکی، قرآن سے حسین کا رشتہ عجیب ہے۔ اس لیے محرم میں یہ لازوال قربانی اور امت مسلمہ پر ہمیشہ کا احسان کر گئے، جسے پوری دنیا میں لوگ قیامت تک بھول نہیں سکتے۔ ذی الحجہ کی قربانی بھی کسی بڑے امتحان سے کم نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا، کیونکہ آپ کڑے سے کڑے امتحان میں بھی ثابت قدم رہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو اپنا خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گہرا دوست بنا لیا۔ قربانی سے قبل 3 رات متواتر آپ ایک ہی خواب دیکھتے رہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، تو اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر دے۔ اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب بیان فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں اور تیری کیا مرضی ہے۔ باپ خلیل اللہ تھا تو بیٹا کیسے پیچھے ہٹتا، تب جب سر اللہ کے حضور تحفہ جانے والا ہو، کیونکہ آپ کے صلب اطہر سے آقا دو جہاں تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہاں سے دائمی روشنی سے منور کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے باپ کے آگے سر جھکا دیا، مگر آپ نے فرمایا، اے ابا جان، آپ وہی کریں جو آپ کو حکم ملا ہے، اور اللہ کے حکم سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسی طرح واقع کربلا سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے
کہ دین اسلام ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا۔ دین اسلام کو ہم تک پہنچنے کے لیے صحابہ کرام اور اہل بیت نے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی دین اسلام سے محبت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے سجدے کے اندر شہادت نوش فرمائی۔ دین اسلام میں عظیم شہادت کی بڑی مثال واقع کربلا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی محرم کے ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش بہت پسند آئے گی، چنانچہ آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے، کمنٹ میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب، دوستوں اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اگر آپ ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ اب آپ مجھے اجازت دیجئے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔